بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر بہت بدصورت تھا، اس لیے مجھے اس سے گھن آتی تھی۔ ایک دن بھابھی گھر آئیں تو اس نے کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر بھی تمہاری طرح حسین ہو جائے تو اسے روز آدھی رات کو چاولوں کے پانی سے نہانے کا کہو، 40ویں دن وہ حسین ہو جائے گا۔ میں بھی مان گئی اور روز شوہر کو آدھی رات کو اٹھا کر نہانے بھیج دیتی۔ ایسے ہی 40 دن بیت گئے اور آخری دن جب شوہر نہا کر نکلا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ میرا نام سبیحہ ہے، میں ساہیوال کی رہنے والی ہوں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ میرے ابو کی دودھ دہی کی دکان تھی، 2 بھائی مجھ سے بڑے اور ایک چھوٹا تھا۔ ایک بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ میں ابھی پڑھ رہی تھی، لیکن مجھے پڑھائی سے زیادہ ایکٹنگ کرنے کا شوق تھا۔ میں گھر پر بھی ایکٹنگ کرتی، بس مجھے ایک چانس چاہیے تھا جس سے میری زندگی بدل سکتی تھی۔ لیکن ہمارے گھر میں روک ٹوک بہت تھی، سب ابا سے ڈرتے تھے۔ ان کے آتے ہی سر پر دوپٹہ لے لیتے اور ادب سے کھڑے ہو جاتے۔ لیکن میری بھابھی ذرا ماڈرن تھی، ان کو بھائی غیر برادری سے بیاہ کر لایا تھا۔ سب نے بہت مخالفت کی، لیکن بھائی ڈٹا رہا اور اپنی مرضی سے شادی کی۔ میرا بھائی ایک دکان پر کام کرتا تھا، وہاں بھابھی روز سامان خریدنے آتی اور پھر آہستہ آہستہ دونوں کی بات چیت بڑھتی گئی۔ میری بھابھی پارلر کا کام کرتی تھی، لیکن ہمارے گھر منع کر دیا گیا۔ سارے خاندان نے 100 باتیں کی تھی، سب کہتے تھے کہ اس نے شادی کی، اب پورے خاندان کے بچے اپنی مرضیاں کریں گے۔ ابا اتنے سخت تھے، لیکن بھائی پر عشق کا بھوت سوار تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ پورا 1 سال لگا بھائی کو گھر والوں کو منانے میں۔ بھائی کا رشتہ شروع سے پھپھو کے گھر طے تھا، لیکن بھائی پھپھو کی بیٹی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ کئی بار اماں سے کہا، اماں مجھے زنینا سے شادی نہیں کرنی، کون سا مجھ سے پوچھ کر منگنی کی تھی آپ لوگوں نے؟ بھلا بچپن میں کون بچوں کے ایسے رشتے طے کرتا ہے؟ ابا نے کہا، میں آگ کر دوں گا، لیکن اپنی بہن سے تیز زبان واپس نہیں لوں گا۔ اگر اس نے شادی نہ کی تو اپنے دوسرے بیٹے کا وہاں بھی رشتہ کر دوں گا۔ لیکن اماں نے کہا، جوان اولاد ہے، اب تو آپ کی دکان بھی یہی سنبھالتا ہے، اگر اسے گھر سے نکالا تو میں بھی اسی کے ساتھ گھر سے نکل جاؤں گی، جہاں میرا بیٹا رہے گا میں بھی وہیں رہوں گی۔ اور پھر ایک دن ابا مان گئے اور لڑکی والوں کے گھر رشتہ لے کر چلے گئے۔ ہم گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے، وہ شہر کے۔ انہوں نے کہا، ہماری بیٹی گاؤں میں گزارا نہیں کر سکتی، آپ لڑکے کو شہر میں الگ گھر لے لیں۔ ماشاءاللہ سے 3 بیٹے ہیں آپ کے، اگر ایک شہر میں رہ لے گا تو اس کے بچوں کی زندگی بن جائے گی۔ بابا نے وہیں صاف انکار کر دیا، ہم کون سا کوئی کروڑوں کی جائیداد لے کر بیٹھے ہیں۔ لیکن پھر لڑکی کے والد نے بات ٹال دی اور ابا مان گئے شادی پر اور بھائی کی شادی کر دی۔ لوگوں نے شاید اس لیے بات ٹال دی تھی کہ ایک بار شادی ہو جائے تو بعد میں لڑکی خود ہی لڑکے کو شہر میں گھر بنانے کا کہہ لے گی۔ ابھی شادی کو 2 ماہ ہی ہوئے تھے، بھابھی نے گھر میں لڑائی شروع کر دی۔ بھائی تو شروع سے ہی زن مرید تھا۔ ابا سے کہا، ابا میں شہر میں کام کروں گا، وہیں کرائے پر گھر لے لوں گا، لیکن اس گھر میں، اس گاؤں میں اب مزید نہیں رہ سکتا۔ میری بیوی اس ماحول کی عادی نہیں ہے، وہ یہاں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ ابا چپ رہے، لیکن اماں کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کا صاف مطلب تھا کہ اسی دن کے لیے کہتا تھا کہ ہمیں ان لوگوں میں رشتہ داری نہیں کرنی، اور پھر ابا چپ چاپ گھر سے نکل گئے۔ بھائی 2 دن میں سامان باندھ کر شہر روانہ ہو گیا۔ اماں کی پہلی اولاد تھی، 100 ارمان تھے، لیکن بھائی بس بیوی کا تھا۔ جیسے وہ کہتی بھائی ویسے ہی کرتا، جیسے بھائی کی کوئی اپنی زندگی ہی نہیں ہے۔ ابھی نئی نئی شادی تھی، بھائی شہر جا چکا تھا، جہاں پہلے کام کرتا تھا دوبارہ وہیں پر شروع کر دیا، لیکن اس تنخواہ سے اب گزارا نہیں ہوتا تھا۔ ایک طرف گھر کا کرایہ، دوسری طرف کھانا پینا، اور بھابھی ایسے پیسے خرچ کرتی جیسے پہلے کسی اونچے خاندان سے آئی ہو۔ حالانکہ بھابھی کا تو گھر بھی چھوٹا سا تھا جہاں اتنے لوگ گزارا کرتے۔ ہمارا گاؤں میں اتنا بڑا گھر تھا، لوگ گھر آ کر رشتے دیتے، لیکن بھائی کو یہی پسند آئی۔ بھائی نے کہا، تم اپنا پارلر کھول لو، شہر میں خوب چلے گا۔ لیکن بھابھی نے کہا، اس کے لیے بھی کم از کم 1 لاکھ روپے چاہیے، جس سے پارلر کا سامان آئے گا۔ اب دونوں کے درمیان بحث رہتی۔ بھائی کا شہر میں گزارا نہیں ہو رہا تھا، اب پچھتا رہے تھے کہ کیوں گھر چھوڑا، وہاں کم از کم روٹی کپڑے کی ٹینشن تو نہیں ہوتی تھی۔ 1 سال بہت مشکل سے گزارا بھائی نے، اور اپنی بیوی کو جو امید سے تھی لے کر واپس گھر آ گیا۔ کسی نے بھی گلہ نہیں کیا اور نہ ہی پوچھا کہ کیوں آئے ہو۔ سب خوشی سے نہال تھے کہ ان کے گھر نیا بچہ آنے والا ہے۔ سب نے بھابھی کو ہاتھوں پر اٹھا لیا تھا۔ اماں تو بھابھی کو زمین پر پاؤں ہی نہ رکھنے دیتی، اور بھائی شرمندہ ہوتے کہ کیوں بیوی کی مان کر اپنا گھر، اپنی ماں بہنیں سب چھوڑ کر چلا گیا۔ بھائی نے ابا سے معافی مانگی
اور دوبارہ سے ابا کے ساتھ دکان پر بیٹھنے لگا۔ ابا بس چپ ہی تھے، پہلے کی طرح بھائی سے اب بات نہیں کرتے تھے۔ بھائی 100 بار معافی مانگ چکا تھا، لیکن ابا بس خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے۔ بھابھی اب اپنی بہن لانا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کے دن قریب آ رہے تھے، بھابھی چھوٹے بھائی کو بھیجتی، جا کر میری بہن کو لے آؤ۔ مزمل اب جاؤ چھوڑا۔ بھائی انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن بھابھی ایک بات نہیں جانتی تھی کہ بھائی کا رشتہ ابا نے پھپھو کی بیٹی سے کر دیا تھا، جس پر بھائی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ ہی وہ بھائی کی طرح ابا کی نافرمانی کر سکتا تھا۔ پھپھو کی بیٹی بھائی سے 3 سال بڑی تھی، لیکن اماں کہتی کہ ارے بیٹا، گھر کی بیٹیوں کی عمر کون دیکھتا ہے، کون سا پتہ چلتا ہے کون کس سے بڑا ہے۔ ویسے بھی میرا بیٹا نا خوش قسمت ہے جو اتنی اچھی لڑکی مل رہی ہے اس کو، وہ بھی اکلوتی۔ پھپھو کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ پھپھا کی 3 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی۔ پھپھو کے دونوں بیٹے ذمہ داری کرتے تھے۔ جس دن ان کو بھائی کے رشتے کا پتہ چلا تھا وہ بھی گڑ گئے تھے، لیکن جب ابا نے مزمل بھائی کے لیے بات کی تو وہ چپ ہو گئے، کیونکہ مزمل بھائی بڑے بھائی سے زیادہ فرق والے تھے۔ وہ میٹرک پاس تھے اور اپنی موٹر سائیکل کی دکان تھی بھائی کی۔ دوسرا سمجھدار بھی تھے، بڑے بھائی کی طرح ہر کسی سے الجھتے نہیں تھے۔ بھائی نے بھی خاموشی سے ہاں کر دی۔ گھر پر جب اماں نے دیکھا کہ بھابھی کچھ زیادہ ہی مزمل کو اپنی بہن کو لینے کے لیے بھیج رہی ہے، تو اماں نے شام کے وقت جب سب جمع تھے تب کہہ دیا، میں سوچ رہی ہوں کہ جیسے ہی صبا بچے سے فارغ ہوتی ہے ہم مزمل کی شادی کر دیں۔ بھابھی بہت خوش ہوئی، کہتی، آنٹی لڑکی دیکھی کوئی یا میں ڈھونڈوں اپنے تیور کے لیے لڑکی؟ اماں نے کہا، نہیں بیٹی، لڑکی تو ڈھونڈی ہوئی ہے، مزمل کی پھپھو کی بیٹی ہے۔ پہلے تمہارے شوہر سے بات طے تھی، لیکن اس نے کہا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو ہم نے مزمل کی بات طے کر دی۔ کون سا منگنی وغیرہ ہوئی تھی، بس ایک بات طے تھی۔ ویسے بھی مزمل خاندان سے باہر شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بھابھی تو آگ بگولا ہو چکی تھی، وہاں سے اٹھ گئی، اور اس دن کے بعد بھابھی کی بہن نے بھی آنا چھوڑ دیا اور اماں نے آپی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ آپی کا رشتہ ماموں کے گھر طے تھا اور بھائی کا پھپھو کے، اس لیے اماں نے کہا مزید کوئی بدمزگی پیدا ہو اس لیے دونوں بچوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں ابھی کالج میں تھی اور مجھ سے چھوٹا بھائی میٹرک کر رہا تھا۔ میں بچپن سے بہت شوقین تھی فلموں ڈراموں کی۔ اس وقت مجھے مادھوری بہت پسند تھی، وہ جو ہیئر سٹائل اپناتی نا، میں بھی ویسے ہی بال بنا لیتی تھی۔ میں اپنے شوہر کو لے کر بہت سے خواب دیکھتی رہتی، وہ ایسا ہوگا، بڑی سی گاڑی ہوگی، کوئی مجھے شہر سے بیانے آئے گا۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہمارا ہر خواب سچ ہو، ہم جو سوچیں وہی ہو۔ کبھی کبھی قسمت دھوکے کر جاتی ہے، اچھے بھلے خوش ہوتے ہیں، بے شمار آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں، لیکن وہی ایک آواز سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شکل میں کیا رکھا ہے، ارے اصل بات تو سیرت کی ہوتی ہے، وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ انسان سب سے پہلے صورت ہی تو دیکھتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے، پھر آگے بات کرتا ہے۔ بہت مشکل سے ایسا کوئی ملے گا جو صورت کے بجائے سیرت دیکھے، لیکن مجھے ایک میری طرح خوبصورت انسان چاہیے تھا جو میرے ساتھ چلتا، اچھا لگے۔ میری کچھ سہیلیوں کی شادی ہو چکی تھی، ان کے شوہر سب ٹھیک تھے۔ میں 100 نکتہ چینی کرتی تو وہ کہتی، ارے زیادہ ہوا میں نہ اڑا کرو، کہیں تمہیں ہم سے زیادہ ہی بدصورت نہ مل جائے اور تم روتی رہو ساری عمر۔ میں توبہ توبہ کرتی اور اسی وجہ سے ان سے دوستی بھی ختم کر دی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی مجھ سے جلتی تھی۔ میں تھی بھی تو خوبصورت، اوپر سے میری آواز بہت اچھی تھی۔ میں جب گانا گاتی تو پوری کلاس میں سناٹا چھا جاتا تھا۔ سب فرمائش کرتے تھے کہ یہ گانا سنا دو، وہ گانا سنا دو۔ کبھی کبھی تو کلاس کی لڑکیاں مجھ سے گانا سننے کے لیے میری اسائنمنٹ بھی بنا دیتی تھی۔ کالج میں جب کوئی فنکشن ہوتا، مجھ سے باقاعدہ گانا سنا جاتا، اور جس دن گھر پتہ چل جاتا میری تو شامت آ جانی تھی۔ اس لیے میں نے گھر میں کبھی کچھ بتایا ہی نہیں۔ لیکن جب گھر بھائی اور ابا نہ ہوتے تو میں خوب شوق پورا کرتی اور آپ ہی تالیاں بجاتی۔ اماں مجھے ڈانٹتی اور میں اماں کو کہتی، اماں کوئی شوق تو پورا کر لینے دو مجھے میری زندگی جی لینے دے۔ اور آپ ہی بھی کہتی، اماں نہ کچھ کہا کریں اسے، کل کا سسرال نہ جانے کیسا ملے گا، اس لیے اسے یہیں پہ سب شوق پورا کرنے دے۔ اور میرا دل بیٹھ جاتا کہ نہ جانے مجھے کیسا سسرال ملے جیسے میں نے خواب دیکھے ہیں۔ اگر مجھے ویسا سسرال نہ ملا تو میرا کیا ہوگا؟ میں گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی۔ بہت دعائیں کرتی، اور اب میں روز رات کو اپنے شوہر کے لیے دعائیں کر کے ہی سوتی کہ اللہ خیر رکھتا، ورنہ میری سہیلیاں میرا مذاق اڑائیں گی۔ میں کسی بھی ایویں ہی شکل والے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، مجھے نا ایک خوبصورت شکل والا شوہر دے اللہ۔
اب ضروری تو نہیں کہ انسان جو مانگے وہی ملے، جیسا چاہے ویسا ہی ہو۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا جس پر میں نے ساری عمر رونا تھا۔ ہمارے گھر میں نا جادو ٹونے کو بہت مانا جاتا تھا۔ اماں تو ہر مہینے اپنے پیر سائی کے پاس جاتی، ان سے سب حساب کتاب کروا کے لاتی۔ کوئی کام کرنا ہوتا یا کسی کی شادی، اماں پہلے سارے حساب کتاب کرواتی اور پھر کام شروع کرتی۔ ابا بہت چڑھتے تھے اماں کے ان کاموں سے۔ وہ کہتے ہیں، ارے گھر رہا کرو، نماز ادا کیا کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچا کرو، تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے پاس بھی جانے کی۔ لیکن اماں برا مان جاتی۔ وہ کہتی، آپ میرے بابا کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ کو گناہ ملے گا، اگر پیر سائی کے موکلوں نے سن لیا نا تو غضب ہو جائے گا۔ ابا بس توبہ توبہ ہی کرتے رہ جاتے۔ ابا نے کبھی اماں پر سختی نہیں کی، ہمیشہ عزت دی اماں کو، جس کی وجہ سے میرے بھائی بھی سب عورتوں کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ ابا نے شروع سے ہی اماں کو بڑی عزت سے رکھا تھا۔ ابا کبھی بھی اماں کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ ابا کہتے، اس عورت نے میرا گھر بنایا ہے، مجھے اولاد دی ہے، ورنہ میں کس کام کا تھا۔ میرے دادا ابو نے مرتے وقت تمہاری اماں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، کیونکہ تمہاری اماں میرے ابا کے چچا کی بیٹی تھی، انہوں نے ہی اماں کو پالا تھا۔ سب کہتے تھے ناکارہ بیٹا ہے، سگی بھتیجی اس کے پلے سے باندھ دی۔ لیکن دادا ابو کے جانے کے بعد جب تمہاری اماں کی شادی ہوئی تو میں نے پھر کام کرنا شروع کر دیا۔ ابا پڑھے لکھے تو کچھ خاص نہیں تھے، بس تھوڑا بہت حساب کر لیتے تھے۔ ابا نے دودھ کا کام شروع کیا، گھر گھر سے دودھ لیتے اور پھر اس کو لوگوں کے گھروں میں جا کر دیتے۔ آہستہ آہستہ ابا نے شہر کے قریب ہی اپنی دکان کھول لی۔ ابا کہتے، او بیٹا، تمہاری ماں نا بڑی برکتوں والی ہے، اس کے آتے ہی گھر میں برکت ہو گئی، پیسہ آنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے سب بھائیوں سے الگ اپنا ایک 10 مرلے کا گھر بنا لیا۔ اور تب ہی اماں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ابا کہتے کہ مجھے اس عورت نے خوش قسمت انسان بنا دیا ہے، ورنہ مجھے تو سب نکما کہہ کے گھر سے باہر کر دیتے تھے۔ میرے تو سگے بھائی مجھے نہیں پوچھتے تھے، لیکن جیسے پیسہ آیا سب آگے پیچھے پھرنے لگے۔ اب پیسے کی وجہ سے عزت دیتے ہیں، لیکن میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ ابا نے اعتبار کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن جیسے ہی بھائی نے خاندان سے باہر شادی کرنے کا کہا تو وہی پرانی باتیں دہرائی جانے لگی۔ اتنے سالوں کی عزت کو بھائی نے موقع دیا کہ لوگ انگلی اٹھائیں، لیکن سب ابا کے غصے کو بھی جانتے تھے، اس لیے منہ پر کچھ نہ کہتے، بس پیٹھ پیچھے باتیں کرتے۔ اور اماں کہتی، یہ وہی لوگ باتیں کرتے ہیں جن کے دلوں میں حسد ہے، ورنہ ہمارا بیٹا ہے، ہم جس کی جہاں چاہے شادی کریں، کسی کو ہماری اولاد سے کیا تکلیف۔ ابا انہیں سمجھاتے، ارے تم عورتیں تو سارا دن گھر میں رہتی ہو، ہم مردوں نے باہر رہنا ہوتا ہے، ساری باتیں تو ہمیں سننی پڑتی ہیں۔ بھائی اور آپی کی شادی قریب آ چکی تھی، دوسری جانب اب بھابھی بھی اپنے آپ میں ہی رہتی تھی۔ میری پھپھو کی بیٹی سے کافی دوستی تھی، وہ حافظ قرآن تھی، وہ سب سے الگ تھی، اس میں ایک کشش تھی، جب بولتی تو اگلے بندے کا دل جیت لیتی۔ بڑی بھابھی نے تو بہت کوشش کی کہ یہ شادی نہ ہو، اب تو بھائی سے لڑتے وقت کہہ بھی دیتی، میں تو پچھتا رہی ہوں جو تم سے شادی کر بیٹھی۔ دوسری طرف بھائی کہتے، اور تو میں بھی پچھتا رہا ہوں تم سے شادی کر کے۔ ان دونوں کی لڑائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر ایک دن ابا نے تنگ آ کر بھائی کو الگ کر دیا۔ بھائی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ بھائی کہتے، اگر میری بیٹی نہ ہوتی نا تو میں 1 منٹ میں تمہیں اس گھر میں نہ رکھتا، کب کا نکال چکا ہوتا۔ ہمارے گھر میں تو کبھی ابا اماں کی اونچی آواز نہیں سنی گئی تھی، لیکن اب بھائی بھابھی کی آوازیں گھر سے باہر جانے لگی تھی، جس پر ابا نے ان کو الگ کر دیا تھا۔ بھائی بہت افسردہ تھے، لیکن اب پچھتا رہے تھے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، بس اب خاموش ہو گئے اور شادی کا کام دیکھنے لگے۔ گھر میں 2 شادیاں ایک ساتھ تھیں۔ بھائی ابا سب ٹینشن میں تھے کہ پتہ نہیں سب کیسے ہوگا، کوئی کمی نہ رہ جائے، ورنہ لوگوں کو تو بہانہ چاہیے باتیں بنانے کا۔ سب بہت خوش تھے، پر اماں کا ٹینشن لے لے کر بی پی ہائی ہو چکا تھا۔ حالانکہ آپی ماموں کے گھر جا رہی تھی، لیکن اماں پھر بھی دل چھوڑے بیٹھی تھی۔ بھائیوں نے بہت سمجھایا، اماں کو تسلیاں دیں، اور آپی کی شادی ہو گئی۔ پھوپھو کی بیٹی ہمارے گھر آ گئی، اسے بہت روپ آیا تھا۔ پورے گاؤں میں سب کہتے کہ مزمل کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ اماں نظر اتارتی رہ جاتی کہ کہیں ان کے بچوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ مزمل بھائی کی بیوی، جس کا نام اینی تھا، وہ بہت اچھی بھابھی ثابت ہوئی تھی۔ صبح سویرے اٹھتی، ماں کے ساتھ سب کو ناشتہ دیتی، چند ہی دنوں میں سب کا دل جیت لیا تھا، اور مزمل بھائی بھی خوش خوش نظر آتے تھے۔ ماں دونوں کو دعائیں دیتی۔ بھائی اور آپی کی شادی کو 1.5 سال ہو چکا تھا۔ میرا بھی
BA ہونے والا تھا۔ ابا نے کہا میں اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، اس لیے صبیحہ کا رشتہ بھی دیکھو۔ مجھے خوشی بھی بڑی تھی اپنی شادی کی، بہت کچھ سوچ رکھا تھا میں نے، کس دن کیا پہننا ہے، کون سا ہیئر سٹائل بنانا ہے، کیسا میک اپ کرنا ہے، سب ذہن میں سوچ لیا تھا۔ اماں نے کئی جاننے والیوں سے کہا تھا، کیونکہ خاندان میں سب کی شادی ہو چکی تھی اور باقی جو بچے وہ مجھ سے کہیں چھوٹے تھے۔ اماں کو تو فکر ہی ستاتی رہتی کہ پتہ نہیں میری اس نکھٹو کامچور بیٹی کا کیا بنے گا، جیسے کوئی کام کرنے کا سلیقہ نہیں، بس شکل کو نئے نئے رنگ کرتی رہتی ہے۔ بھائی اور عینی بھابھی اماں کی باتیں سن کر ہنستے اور میں تو سدا ڈھیٹ تھی۔ اماں کو کہتی، اماں دیکھنا میرے لیے نا ایک کار والا آئے گا جو مجھے خود ناشتہ بنا کر دیا کرے گا، میں تو بس ٹی وی دیکھا کروں گی، ڈھیر ساری شاپنگ کیا کروں گی، دوستوں کے ساتھ گھوما کروں گی، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، میرا شوہر دیکھ کر سارے گاؤں والے چلا کریں گے۔ اور اماں میری کمر پر ایک گھونسا دیتی، کہتی بس کرتے مادھوری کی اولاد، باہر آ جا ان خوابوں کی دنیا سے، حقیقت میں رہنا سیکھ لے، تمہیں کب سمجھ آئے گی جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، کبھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کسی نہ کسی میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ اور اماں کا ایک لمبا لیکچر شروع ہو جاتا اور تب اماں کو چپ کروانا مشکل ہو جاتا تھا۔ مزمل بھائی کو اس کے دوست نے ایک رشتہ بتایا، جیسا اماں سے کہا کرتی تھی اپنی دوستوں سے ذکر کرتی، میرا شوہر ایسا ہوگا ویسا ہوگا، مجھے واقعی ویسا مل گیا تھا۔ ابا نے کہا وہ لوگ ہم سے زیادہ امیر ہیں، رشتہ داری اپنے جیسے لوگوں میں کرنی چاہیے۔ لیکن مزمل بھائی کے دوست نے کہا کہ صادق میرا بھی دوست ہے، وہ بہت محنتی اور خوددار لڑکا ہے، اس نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات دیکھی ہیں، بہت محنت کی ہے اور اب اس کا معاشرے میں ایک مقام ہے، اپنے بھائی بہنوں کی شادی کر چکا ہے، وہ تو اب بھی شادی نہ کرتا، پر مجھے صبیحہ کے لیے اچھا لگا۔ صبیحہ جیسے مزمل کی بہن ہے میری بھی بہن ہے، آپ لوگ دیکھ بھال لیں، چھان بین کر لیں، اس کے گھر سے ہو آئیں، آپ جیسے مطمئن ہوں گے اس کے بعد آگے کی بات کریں گے۔ ابا اماں اور بھائی دیکھنے گئے، انہیں صادق بہت پسند آیا، اس نے جہیز دینے سے انکار کر دیا اور ابا اماں بہت خوش تھے، انہیں اتنا اچھا لڑکا ملا، سب میری قسمت پر رشک کرنے لگے، میں تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی، لیکن میں انجان تھی، میرے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ دھوکا ہے۔ اماں کو پہلے بتایا تھا، اماں میرا شوہر میری طرح خوبصورت ہونا چاہیے، اور اماں نے کہا تھا ارے ہاں ہاں ایسا ہی ہے۔ ہمارے ہاں رواج نہیں تھا لڑکے کی تصویریں لینے کا یا اس سے بات چیت کرنے کا، آپ ہی کو کہا تھا آپ بھی لڑکے کی تصویر لیتی آنا، لیکن آپ ہی نے کہا نہیں مجھے مناسب نہیں لگا، ابا پاس تھے اور تمہیں تو ابا کا پتہ ہے۔ میری شادی کی تیاریاں شروع تھی، اتنے بڑے گھر میں شادی ہو رہی تھی، ابا کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لڑکے نے واقعی جہیز نہیں لیا تھا، سب کی نظر میں اس کا مقام اور بھی اونچا ہو گیا تھا، لڑکے والوں کے گھر سے اس کی بھابھی آئی تھی، وہ تو اور ہی دنیا کی لگ رہی تھی، لیکن مجھے وہ کچھ پسند نہیں آئی، اس کی باتیں، اس کا لہجہ عجیب تھا، جسے آپ ہی نے بھی نوٹ کیا، شاید وہ جیلس ہو چکی تھی۔ اعلیٰ قسم کا شادی کا جوڑا آیا تھا، سب رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، میری شادی ہو گئی، لیکن جس کو کمرے میں آتا دیکھا اسے دیکھ کر میرا تو سر گھوم گیا۔ ہمارے کالج کے ایک فنکشن میں اس کو دیکھا تھا، یہ اپنی بہن کو لینے آیا تھا، جس کی صورت کا میں مذاق بناتی تھی، چونکہ میرا شوہر بہت بدصورت تھا اس لیے مجھے اس سے گھن آتی تھی۔ ایک دن بھابھی گھر آئے تو اس نے کہا اگر تم چاہتی ہو نا کہ تمہارا شوہر بھی تمہاری طرح حسین ہو جائے تو اسے روز آدھی رات کو چاولوں کے پانی سے نہانے کا کہو، 40ویں دن وہ حسین ہو جائے گا۔ میں بھی مان گئی اور روز شوہر کو آدھی رات کو اٹھا کر نہانے بھیج دیتی، ایسے ہی 40 دن بیت گئے اور آخری دن جب شوہر نہا کر نکلا تو میری تو چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ خوبصورت ہو چکا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کیا واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے فوراً اپنی بھابھی کو کال کی تو اس نے بتایا تمہارے گھر جب بھی آتی تھی مجھے عجیب محسوس ہوتا تھا، پھر میں نے استخارہ کیا تو معلوم ہوا کہ تمہارے شوہر پر سخت قسم کا جادو ہے، صادق کی تو کبھی شادی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے کاموں میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ صادق سے ذکر کیا تو وہ سر پکڑ کر رہ گیا، اس نے کہا پچھلے 4 سال سے میرا کاروبار خراب جا رہا ہے، میری طبیعت بوجھل رہتی تھی، لیکن میں اصل بات نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں نے بہت سے ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا، بہت پیسہ برباد کیا، لیکن مجھے کوئی فرق نہ پڑا، اور پھر آخر کار میں نے خود کو قبول کر لیا۔ پھر اس نے بتایا کہ جب میرے امی ابو فوت ہوئے نا تو میں صرف 11 سال کا تھا، مجھے میرے 2 بہن بھائیوں کی ذمہ داری تھی،
میں दिन रात मेहनत करने लगा। सुबह स्कूल जाता, शाम को किसी दुकान पर काम करता, घर बेच कर कारोबार शुरू कर दिया। अल्लाह ने बरकत दे दी। तब मेरा भाई एक लड़की को पसंद करता था। वो उस लड़की से शादी करके उसे घर ले आया। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे भाई ने एक अनजान लड़की से शादी कर ली। मुझे बताना भी गवारा न किया। और फिर मेरे भाई और मेरी भाभी में लड़ाई रहने लगी। अब तो अक्सर रात को मेरे कमरे में आती और मेरा ईमान खराब करने की कोशिश भी करती। वो कहती कि मैं फुरकान से नहीं, आपसे मोहब्बत करती हूँ। अगर एक बार बस हाँ कर दूँ तो वो फुरकान को छोड़कर मुझसे शादी कर लेगी। अगर शादी नहीं करना चाहता तो भी वो सारी उम्र मेरी बनकर रहेगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे एक थप्पड़ मारा था। उसने कहा था कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे नहीं हुए, तुम्हें किसी और के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी। तब मैं खूबसूरत था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा चेहरा खराब होने लगा। मेरी भाभी का रवैया इसके बाद ठीक हो गया। मुझसे उसने माफ़ी मांगी कि मैं बहक गई थी। अपने भाई से मैंने कुछ नहीं कहा, वरना उसका घर खराब हो जाता। मेरे लिए यही बहुत था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वो हर रोज़ मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाती। जब तक खा नहीं लेता वो मेरे सर से नहीं जाती थी। जिस दिन खाने से इनकार कर देता तो ज़बरदस्ती करती। मुझे सब अच्छा नहीं लगता था। कई बार मेरे कमरे में मिट्टी पड़ी होती और वो खाना खाने के बाद मेरी तबीयत बोझल हो जाती थी। मुझे सब सुनकर बहुत दुख हुआ। वाकई लोग सच कहते हैं कि सूरत के पीछे भागने के बजाय एक बार इंसान की सीरत भी देख लेनी चाहिए। आज सादिक के मुंह से सब सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने मुझे सादिक जैसा शौहर दिया जो मेरा ख्याल रखता है। इस घर में मुझे कोई रोक टोक नहीं। सादिक बहुत अच्छा खाना बनाता है और मैं उससे खाना सीख रही हूँ। हमारी शादी को 1 साल होने वाला है। हम बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अफसोस होता है कि इतने अच्छे इंसान की जिंदगी इतनी मुश्किलात में गुजरी। सादिक की भाभी घर छोड़कर जा चुकी थी क्योंकि जो जादू का अमल उसने किया था वो वापस उसी पर पड़ गया, जिसकी वजह से उसके शौहर ने उसको छोड़ दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।